अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुश आमदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को और तमाम बुज़ुर्गों को बहुत ही अदब से आदाब कहती है आपकी सहेली। आई होप कि एक नए A+ दिन का आगाज़ है। आज का दिन बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम है। ख़वातीन हज़रात, होता ये है कि हम अपने दुनिया में, अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना लग जाते हैं कि अक्सर औक़ात बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी यादें, बहुत सारे ऐसे अहम दिन हम भूल जाते हैं या शायद हमें बताया नहीं जाता। इसमें बहुत अहम किरदार उन माँओं का है, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं और बखूबी जानते हैं कि वो लोग जो अपनी सकाफ़त से, अपने कल्चर से, अपनी ज़ुबान से, अपनी तारीख़ से, अपनी ख़ास तौर पे इस्लामी तारीख़ से जब तक वाबस्ता नहीं रहते तब तक हम एक बेहतरीन इंसान बन नहीं सकते। और जब आपको अपना ही नहीं पता होगा, अपने आबाओ अजदाद का नहीं पता होगा, अब उन हस्तियों का नहीं पता होगा जिन्होंने ऐसी एग्जाम्पल्स कायम की, एंड वो लोग जो ख़ास तौर पे स्पेशल और रियल हीरोज़ हैं। हमें आजकल के जो हीरोज़ हैं जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, शान एंड यू नो ऑल दीज़ पीपल जो कि बहुत नोन हैं, हर बच्चे को पता होता है कि जी सलमान खान का क्या स्टाइल है और शाहरुख खान का क्या स्टाइल है और एंड ऑल दीज़ थिंग्स, मगर हम कभी ये गौर नहीं करते कि वो जो ट्रू मीनिंग में हीरोज़ थे और उनकी क्या क्वालिटीज़ थी, उस हवाले से हम कभी गौर नहीं करते और अपने बच्चों को नहीं बताते। इसीलिए ये आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें हर चीज़ दुनियावी लिहाज से तो पता है, मगर इस्लामी लिहाज से हमें कुछ नहीं मालूम होता। आज एक बहुत ही अहम दिन है। आज का दिन जो कि है 24 ज़िलहज का दिन है। आज के दिन क्या हुआ था, एक बहुत ही ख़ास और अहम दिन था तारीख़ के हवाले से। ख़वातीन हज़रात, 24 ज़िलहज को ईद रोज़े मुबाहिला, जो कि आप सब जानते हैं कि आयत मुबाहिला का भी ज़िक्र है कुरान पाक में। वो लोग ख़ास तौर पे जो कुरान पाक को पढ़ते हैं और सिर्फ रटते नहीं हैं बल्कि पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल करते हैं, वो इस आयत से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इस दिन की अहमियत क्या है, इस हवाले से आज आप लोगों को डेफ़िनेटली बताना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि अगर अल्लाह की ज़ात ने मुझे ये सीट, ये जगह, ये ज़िम्मेदारी दी है तो थोड़ा थोड़ा काम अल्लाह की ज़ात का भी साथ साथ दुनिया के होना चाहिए। हम दुनियावी आकाओं, दुनियावी रहनुमाओं की बातें और उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर तो बहुत सारे काम करते हैं, मगर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी हैं जो कुरान पाक में दी गई हैं, इंसानों के लिए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। उनका तज़किरा, उनका ज़िक्र भी रहना चाहिए और अगर उससे मुंसलिक रहें तो हम बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। ईद मुबाहिला जो कि आज हम नॉर्मली या तो ईद उल फ़ितर और ईद उल ज़ुहा जो दो ईदें हैं, इनसे तो बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, मगर जो छोटे छोटे दिन जो मुसलमानों के लिए फ़तह, सरफराजी और कामयाबी के दिन थे, उस हवाले से भी तज़किरा होना बहुत ज़रूरी है। उसकी डिटेल्स क्या हैं वो हम आपको डेफ़िनेटली बताएंगे। और प्लीज़ अपने बच्चों से कहिएगा कि वो भी आज ज़रा टेलीविज़न के सामने बैठे हों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत अहम है और बहुत फजीलत रखती हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको आज के दिन की खासियत के हवाले से बताएंगे कि एक्चुअली इस दिन हुआ क्या था, और साथ ही साथ हमारे साथ मरियम आफ्ताब होंगी, उनसे गुफ्तगू होगी। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी परेशानी है, कोई मसला है तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। मरियम आफ्ताब इज़ राइट हियर टू गाइड यू। और आज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त शाम 84 एक जो घराना है उसके चश्मो चिराग वो भी मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू और बहुत सारे आज कलाम सुनेंगे उनसे। यहाँ पे हम रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक से वापस आके आपसे गुफ्तगू भी होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। आपको ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि आज का जो एक बहुत ही ख़ास दिन है, आज का दिन भी ईद का दिन है। जो मुसलमान हैं उनकी कामयाबी का, सरफराजी का, उनकी फ़तह का दिन है। वो किस तरह से कि जब इस्लाम आया और जब अल्लाह की वहदानियत का, तौहीद का तज़किरा होना शुरू हुआ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तौहीद का, तो बहुत सारे लोगों को फिर बाद में ख़ुतूत भेज के और दावत दी जाती थी इस्लाम की। इसी तरह से उन्होंने नजरान जो कि एक इलाका था
وہاں پہ عیسائیوں کے سردار کو ایک خط لکھ کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اسلام قبول کریں. بہرحال ہوا یہ کہ طے یہ پایا کہ مسلمانوں کے بیچ اور عیسائیوں کے ان سردار جو کہ نجران سے تعلق رکھتے تھے ایک مناظرہ ہوگا, ایک ڈسکشن ہوگی اور مباحلہ ہوگا. اور جب یہ سب کچھ طے پا گیا تو نجران سے 14 لوگوں کا وفد یہاں پر آیا, یعنی مدینہ آیا, اور وہاں پر طے پایا کہ اور پھر ایک آیت جو مباحلے کی آیت ہے وہ بھی قرآن پاک میں اتری اور اس کے بعد یہ مباحلہ ہوا. وہ میں آیت آپ لوگوں کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتی ہوں. یہ ہے سورہ آل عمران کی 61 آیت. اس کے اندر اللہ کی ذات فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ہے اس کے بعد بھی یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم سے حجت کریں تو ان سے کہو کہ آؤ اس طرح فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ, اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر لعنت کے بعد خدا سے عذاب کے خواستگار ہوں. خواتین حضرات, یہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی 61 آیت ہے. آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیے گا اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو ساری تفصیل ملے گی. جب ایسا ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر گئے اس مباحلے کے لیے, اور ساتھ حضرت امام حسن علیہ السلام کا انہوں نے انگلی تھامی. حضرت علی کو وہ لے کر گئے اپنے نفس کے طور پر, اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ان کی بیٹی تھی ان کو بھی وہ ساتھ لے کر گئے, اور یہ پورا اہل بیت جو ہے اس مباحلے کے لیے گیا. جس وقت وہاں پر مباحلہ ہوا, مباحلے کے میدان میں جب سٹارٹ ہونے لگا, اور وہاں کا جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا انہوں نے جب ان ہستیوں کو دیکھا, ان ہستیوں کو جب انہوں نے دیکھا تو اس نے ایک بات کہی. اس کا نام تھا ابو حارثہ, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جگہوں کے اوپر عاقب بھی کہا جاتا ہے. ظاہر مختلف روایات میں آپ کو مختلف نام ملتے ہیں. اور اس شخص نے یہ کہا جو ان کا سردار تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اور میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان ہستیوں کے ساتھ مباحلہ کیا یا بات کی, یہ ایسی عظیم الشان معتبر ہستیاں ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو, اور اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی تو قیامت تک ہماری عیسائیت کی کوئی نسل نہیں رہے گی. خواتین حضرات, اس کے بعد انہوں نے اس مباحلے سے بالکل کہا کہ ہم نہیں کریں گے مباحلہ, اور بہت ہی عزت اور آبرو کے ساتھ ان تمام ہستیوں کو کہا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ہم مباحلے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج سے اتنے عرصہ پہلے عیسائیوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کی قدر تھی. وہ جانتے تھے کہ ان کی اہمیت, ان کی فضیلت کیا ہے. اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ ہم جب دیکھیں یہ مباحلہ جو ہے 24 ذی الحج کو ہوا, اور اس کے تقریباً 15 دنوں کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس ہسٹری کافی جب وقت گزر گیا, بہت سالوں کے بعد 15 دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک دشت کربلا کے اندر واقعہ ہوتا ہے, اور اس واقعے کے اندر ایک مسلمان ہی ہے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حق اور باطل کی جنگ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے. اور سوچنے کی بات یہ کہ جس وقت وہ مباحلہ ہوا اور ان عیسائیوں نے اس منزلت کو اور ان کی قدر کو پہچانا, تو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان عیسائیوں کے لیے دعا کی کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی عزت اور قدر کی ہے, اور انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے. مگر وہی ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر کس طرح سے مسلمانوں نے ہی نواسہ رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو آج اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ شاید ہم اپنی سچائی, اپنی شجاعت اور اپنی عدالت, جس کا سبق ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے, اس پہ ہم قائم نہیں رہے, جس کی وجہ سے آج ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور عیسائیوں کے حوالے سے بتا دوں کہ اس زمانے میں ان کو یہ دعا ملی تھی, اور آج تک آپ دیکھیں کہ مختلف فیلڈز میں وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں, بہت آگے جا رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں غور کرنا اور سوچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی
امامت کا. ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اب کہاں بدلنا ہے, اور آج کا ہی وہ دن تھا جب یہ مباہلہ ہوا تھا, اور جس طرح سے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی بس اسی کی سیلیبریشن ہے. اسی لیے ہم آج عید روز مباہلہ کہہ کر پکارتے ہیں اور اس عید کو مناتے ہیں, اور بہت ہی خاص دن ہے. اپنے بچوں کو ضرور بتائیے اس حوالے سے, اور اس دن کو خوب انجوائے کیجیے اور سبق حاصل کیجیے. اچھا جی, بہت سبق حاصل کر لیا, اب ہم آتے ہیں مریم آفتاب صاحبہ کی طرف, جو کہ ہماری سہیلی کافی دیر سے انتظار بھی کر رہی ہے اور بہت غور سے سن رہی ہیں. السلام علیکم, ہاؤ یو؟ گڈ مارننگ, یو لکنگ ویری نائس ایز آلویز ان گرین. اور کیسی گزری زندگی آج, جو ہمارا ٹاپک تو ہم لوگوں نے جو لے کر چلے, آپ واٹ وڈ یو لائک ٹو سے مریم؟ آج کل ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, ہماری اپنے اسلام کے ساتھ, اپنی ویلیوز کے ساتھ, وہ جو ہمیں مورلز بتائے جاتے ہیں اس سے بہت دوری ہو گئی ہے. بالکل, اور ہر چیز کے اندر بہت, جسے کہتے ہیں نا, بے برکتی سی پڑ گئی ہے. واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ؟ اسی بات یہ ہے کہ آئی وڈ سے کہ یو سی, اس کو میں تھوڑا سا سائیکولوجیکلی بھی آپ کو ایکسپلین کروں کہ ہر کوئی اپنی آئیڈینٹی یا ایگو کا شکار ہوتا ہے. Very true. اور آج کل یہ ہو گیا کہ آپ اپنے آئیڈینٹی کو پیسوں سے بناتے ہو. فار انسٹنس, اگر آپ باہر جا رہے ہو تو اگر آپ نے ڈیزائنر بیگ لیا ہے تو آپ کی اوقات ہے. بالکل صحیح. یا آپ کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے تو اوقات ہے. علم کی, نالج کی, آپ دیکھیں بک ریڈنگ اور یہ چیزیں آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو جب ٹیلنٹ اور یہ اچھی چیزوں کو اپریسیشن ملے گی تو ہمارے یہ مورلز بھی زیادہ جاگیں گے. بالکل ایسا ہی. تو جتنا مٹیریلزم کا کم ہوگا اور جتنی نالج بڑھے گی, آئی تھنک ہم ریفارم اپنی سوسائٹی کو اس طرح کر سکتے ہیں. It's about time. It's high time. It's about time. Alright, آج جو مریم کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, ہم لوگوں نے جب لاسٹ ٹائم مریم آئی تھی تو ہم نے نظر بد کے حوالے سے گفتگو کی تھی, اور بہت مختلف اس کی جو ہوتی ہیں اقسام اور وہ ساری چیزیں ڈسکس کی. بہت سارے لوگوں کی فون کالز آئی, پرسنلی ہمیں بھی اور مریم کو فیڈ بیک ملا کہ ہم نے نظر بد کے حوالے سے تو بات کی ہے مگر اس کا کوئی توڑ نہیں بتایا, اس کا کوئی حل نہیں بتایا. اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ان چیزوں سے, نیگیٹو چیزوں سے, ایول چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. وہ ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی. رکنا ہے یہاں پہ بریک کے لیے, بریک سے واپس آئیں گے, آپ لوگوں کی فون کالز بھی لیں گے, کال کر سکتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال, اور بد نظر کے توڑ کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے. سو ہیئر وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس ون.